پہلا صدقے کے سب سے پہلے مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں. آپ کے رشتہ دار ہے، یاد رکھیے. سب سے پہلے مستحق جس کو آپ صدقہ دیں وہ آپ کے جو ہے رشتہ دار ہیں. کیوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے، اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی دونوں ہیں. تو رشتہ دار پہ خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، یہ سب سے پہلے مستحق ہے. آج ہم کو خرچ کرنے کا جذبہ جاگتا بھی ہے تو غیر رشتہ داروں کو کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں، وہ بہت پیسے ویسے فلاں فلاں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان ہے، بیوی نے بھاپ لیا شوہر پریشان ہے کچھ وجہ سے. کہا کیا بات ہے ابو ایوب، آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں. تو کہا مال اتنا جمع ہو گیا، یہ مال کا جمع ہونا مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ خرچ کرنے کے عادی تھے. تو ان کی بیوی نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے، کر لو جاؤ. بیوی سمجھ گئی کہ حل کیا ہے، حل یہ ہے کہ شوہر خرچ کریں گا سکون ہو جائیں گا. نکلے خرچ کر کے آئے. جب خرچ کر کے آ گئے تو بیوی نے کہا کتنا خرچ کیا آج؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا آج. بہت اچھا کیا. کہا کہ اس میں خرچ کیا؟ تو کہا رشتہ داروں میں. تو کہا یہ اور اچھا کام کیا آپ نے. تو بیوی بھی کیسی ہے دیکھیے، کہہ رہی ہے رشتہ داروں میں خرچ کر چکا ہے زیادہ ہے نا. آج اگر سمجھ لیجیے کوئی شوہر بول رہا مجھے بہت پریشانی ہو رہی، کیوں؟ وہ پیسے بہت ہو گئے. تو بھی بولیں گے میرے کو دے دو. آپ پاگل ہو گئے، آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا دماغ جگہ پہ تو ہے نا، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ہم. چلو ادھر لاؤ. نہیں بھائی وہ بیگم مجھے خرچ کرے بغیر سکون نہیں آنے والا. تو بولی کرو، لیکن تمہارے رشتہ دار میں کرے نا تو دیکھو میں کیا کرتی. کہیں بھی دینا لیکن تمہارے بھائیوں کو نہیں دینا، کس کو بھی دو، تم ان کو مت دو، وہ فلاں فلاں اور فلاں. ایسے کون سا انسان دنیا میں جس نے برائی نہیں مجھے بتائیے. جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو ان کی برائی زیادہ دکھ کر آتی ہے. لیکن ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے ہی بائی ڈیفالٹ. ہم ایسے کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا کاری ہے. لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کے برائیاں زیادہ نظر آتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ برائیاں ایک دوسرے کی نظر شوہر اور بیوی کو آ جاتی ہے سب سے پہلے. اس لیے کہا معروف طریقے سے رہو بیویوں کے ساتھ، سب سے نزدیک لوگ ہیں نا. اس کے بعد کس کی برائیاں سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ آپس میں بھائیوں کی. تو آئیں گی نا ساتھ رہیں گے. تو جب دور جس کو نہیں دکھتی آپ کو برائی تو اچھا سمجھ رہا اس میں بھی ہے ہر انسان کو. لیکن پہلے اگر مدد کے مستحق ہے آپ کے تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. اس میں سب سے پہلا حق آپ کی بیوی کا، بیوی بچوں کا پہلا حق یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، میرے پاس 1 دینار ہے کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک، اپنے بیوی پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے، اب اس کو کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک، اپنے بچوں پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے. تو کہا اپنے نفس پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے. تو کہا اب تو جانتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اب صدقہ کر دے. تو بیوی پہ خرچ کر، بچوں پہ خرچ، نفس پہ خرچ کر، باقی صدقہ کرتے. اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا، اپنے آپ پہ خرچ کرتے، اس سے زیادہ جو ہوتا بیچ دیتے. لیکن ہمارے پاس ایشو یہ پرابلم یہ ہے کہ جو حدیث میں اپنے نفس پہ خرچ کرنے کا بیوی بچوں پر، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہمارے پاس. ابھی 10,000 کما رہا تو 15 تنخواہ ہونے سے پہلے 15 کے خرچ کا پورے پلاننگس ہو گئے. پردے بدلنا، ہینڈ سیٹ بدلنا، یہ بدلنا، صوفہ نیا، یہ نیا، گاڑی چینج کرنا ہے. مطلب 15 ہوئی نہیں تو ابھی پلاننگ پورے. اب 15 سے 20 ہو تو اس کی پلاننگ ہے 20 سے. اور حالت یہ ہے کہ کروڑوں کما کے بھی نہیں، کیونکہ اس کی بھی پلاننگ ہے خرچ کر. تو ایک لمٹ بنائیے سرٹن. 1 دینار تھا تو کہا بیوی کے لیے، 1 دینار تھا بچوں، 1 دینار اپنے لیے، اب 1 دینار تو جانتا فانت ابصر. حدیث میں آپ تیرے کو معلوم کیا ہوشیاری کرنا ہے، اب خرچ کرنا ہے تو چلے گئے خرچ کر. سمجھے آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. تو رشتہ داروں پہ سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا یاد رکھیے، یہ پہلے حقدار. دوسرا یتیم، ٹھیک ہے، خرابات دار کے بعد یتیم آتے. یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں، اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں 2 چیزوں کے بارے میں بڑا آیا، کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کی. تو بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے. اور یتیم کا حق دو، چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد. یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے، اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے، میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. تو یتیمی کیا ہوتی ہے، یتیم کو پتہ چلتی ہے کیا ہوتی ہے. ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے کی. میں باہر یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے؟ ابھی رک جاؤ، میں اپنے باپ کو بلا کے ابو کو بلا کے لاتا. لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو معلوم پیچھے کوئی بھی نہیں. سمجھا؟ اس کی یتیمی، اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشانی اس لیے کہ وہ یتیم ہے، اس کو کوئی سپورٹر نہیں. یاد رکھیے یتیم کا بڑا حق ہے، اسی لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ، یتیم کا حق ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، اس لیے اس کی مدد کرنا ہے. تو یتیم اپنے خاندان کی یتیم، دوسروں کے یتیم، سماج کے یتیم، انسانیت میں کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں، آرفن مسلم آرفن نہیں ہے، کوئی بھی آرفن جو دنیا میں ہے اس کی مدد کر. تو خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق، پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم دوسرا مستحق، آپ کے شہر کے یتیم اور آپ کے اطراف میں دوسرے مذاہب میں جو ان کی مدد کیجیے. یتیم خانے ان کی کفالت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں ایسے ہوں. اور اشارہ کی حدیث اپنی انگلیوں سے، جیسے 2 انگلیاں نزدیک ہوتی نا تو اتنے نزدیک. یتیموں کا بڑا مقام ہے، یاد رکھیں بڑا مقام ہے. یتیموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے لے گئے، چونکہ ان کے والد نے راستے سے آپ جا رہے تھے، نعمان رضی اللہ عنہ، کہا نعمان تم نماز کو جاؤں گی کل عید کی؟ تو کہا میں تو یتیم ہوں، میرے والد نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور اس کے بعد اپنے کاندھے بٹھا کر لے گئے۔ تو یتیموں کو وہ حق، آرفنس کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے یتیم ہی تو یتیم حق ہے ان کا، ڈھونڈیے نہیں ہے آپ کے اطراف تو دیجیے ان کی مدد، اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے۔ کیسے؟ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے، چونکہ پیسے والا ہے لیکن پھر بھی اس کو گائیڈنس تو چاہیے نا، چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھتا ہے اس کو، سمجھے؟ یتیم۔ تیسرا بیوہ، اس لیے کہ بیوہ عورت جو ہے یہ کمزور عورت عمومی اعتبار سے ویسے ہی کمزور ہے کمانے کے معاملے میں، اور اس پر بیوہ ہو جائے مطلب شوہر کا سہارا نہ ہو، اس کی مدد کی جائے۔ ہم نے یہ قصے تو سنے، کہانیاں تو بولی، واقعہ سناتے ہیں، فلاں عورت برائی کرتے پکڑے گی، فلاں عورت نے 10-20 روپے کے لیے برائی کی، منہ کالا کیا، فلاں ہی کیا، لیکن بیک گراؤنڈ سٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ اس کے پیچھے کی کہانیاں کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی حقیقتوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ صرف پکڑنے کے لیے آپ نے تو گروپ بنا دیا، ان کی ہیلپ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو مجبوریاں ان کو نکال رہی ہے اپنے گھروں سے، وہ مجبوریوں پہ تو کچھ نہیں کیا، خالی ان کے عمل کو ایسا کر رہی بیوہ عورتیں، یہ کیا ہے؟ ان کے لیے سسٹم بنائیے، یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے سماج میں کہ سب سے پہلے بیوہ ہو تو اس کے نکاح کا انتظام ہو۔ اب اللہ رحم کرے، اب کہاں تک اور کون سے ایشو سے بات کی، کوئی سسٹم ہی نہیں۔ پہلے تو کماریوں کی نکاح کا مسئلہ ہے، تو اس کو بیچاری کو کہاں سے میرے شوہر، تو اس کا کوئی سسٹم، تو اب تو زندگی بیچاری نے بیوہ کی گزارنا ہے، اور ہیلپ کا بھی سسٹم نہ ہو تو یہ کہاں جائیں گے۔ چوتھا یاد رکھیں، مسکین غریب کین لوگ، پیسہ نہیں ہے، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس اتنا مال نہیں جتنے میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے، ایک نارمل لائف کہ تو آج ہم نے اتنا سٹینڈرڈ ہائی کر دیا لیونگ کا کہ وہ کتنا بھی بولو تو میں مسکین ہی رہتا ہوں پھر بھی، کیونکہ کھانا ہے، اور کھانا تو عام بات ہے، میٹھا کھائیں اس کے بعد، میٹھا تو عام بات ہے، ٹھنڈا کھائیں اس کے بعد، تو ہماری مسکینی ختم نہیں ہوتی ہے۔ مسکین کا مراد وہ عام زندگی جینے کو جو مال لگتا ہے بیچارے کے پاس نہ ہو، وہ مسکین ہے، اس کو۔ اسی طرح جو ہے پانچواں مسافر، گھر کا تو مالدار کروڑپتی ہے، آ گیا راستے میں پریشان ہو گیا، مال لٹ گیا، چوری ہو گیا، ختم ہو گیا، ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کتنے دن رکوں گا، پیسہ اڑ گیا، مدد کیجیے، یہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات کا۔ اسی طرح چھٹا سوال کرنے لوگ آتے ہیں نا، لیکن یہ پروفیشنل سوالی نہیں ہے یہاں مراد میری اس بات سے، سوال سے مراد وہ لوگ جو مجبور ہو جاتے ہیں آپ سے سوال کرنے، پروفیشنل نہیں، جنہوں نے اپنے گداگری بھک منگی کو پروفیشن بنا دیا، وہ لوگ غور سے سن لے، جنہوں نے بھک منگی کو اپنا پروفیشن بنا دیا، خاندانی طریقہ ہے جینے کا بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص بنا عذر کے مانگے، اور مانگ کب سکتا ہے انسان معلوم آپ کو؟ جب ایک وقت کا کھانا ہو تو ایک وقت کے کھانے کے حد تک مانگ سکتا ہے، پورے دن کا بھی نہیں، ایک وقت کا، اور جب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے، اور کتنا مانگ سکتا ہے؟ ایک وقت کے کھانے کا صرف۔ جو گداگیری کرے، مانگی اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ، وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں، چونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو سوالیوں کو دیجیے۔ اسی طرح گردنیں چھڑانے میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس زمانے میں غلام تھے، غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے دور میں وہ نوجوان جو بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجوہات کے جیلوں میں ڈال دیے گئے، اور آپ جانتے ہیں، اور وہ ہیبیچول افینڈرز نہیں ہیں، وہ مجرم نہیں ہیں ہمیشہ کے، ہو گئی غلطی، خطا تھی، کبھی جنوین بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں، یوں ہی پکڑ لی گئے، ان کو چھڑانے میں۔ کچھ عیسے علاقے بھی ہمارے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ سالداری کے نام پہ غلامیوں کو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے، سالداری سمجھتے نا، یہ سال بھر کام کرے گا، 1000 روپے بیچارہ سال بھر کام کیسے کرے گا؟ یہ بھی غلامی قسم، اس کا پیسہ ادا کر دی جا کہ بھائی کتنا ہے اس میں، 50,000 یہ دے دیتا ہوں، چھوڑو اس کو، کرنے تو کچھ اور کریں گا، وہ نکل کے سالداری کے نام پہ بھی غلامی چلتی ہے، آج ہی میں نے دیکھا، پھر اگلے سال پھر کنٹینیو ہوتا، بولے ابھی بھی نہیں ادا کر سکے، ٹھیک ہے، تو ادا کیجئے، ان کو جو ہے آزاد کیجئے۔ اسی طرح سفید پوش لوگ، وائٹ کالر، کون ہے معلوم؟ یہ لوگ جن کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں، سنیے، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 273، اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور پر مدد کرو مستحق وہ اور تنگ دست لوگوں کی جو اللہ کے نام سے ایسے گھر گھر جا کر جو ہے مطلب آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہم مدد کریں جن لوگوں کو دیکھ کر آپ نہیں پتا کر سکتے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یا ان کو چیز کی ضرورت ہے، مطلب وہ آپ کے سامنے آ کے مانگیں گے نہیں، دو، اس کو مسکین کہتے ہیں در حقیقت، وہ مانگیں گے نہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے، لیکن عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو غنی لوگ ہیں، مالدار ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو لوگ جن کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے تو مالدار ہیں، جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہی مالدار ہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ پتا کر سکتے مال نہیں، ان کو خرچ کیجئے، یہ مسکین ہے، تو مسکین ملتا نہیں، مسکین کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا، سمجھ رہے آپ؟ جو آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے،
آپ کا کوئی بہت سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگتا نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دینی ادارے یہ بھی مستحق ہے کہ آپ ان کو دے اپنا مال و دولت، جو مختلف دعوتی، اصلاحی اور دیگر کام کرتے ہیں یہ بھی مستحق ہے۔ اسی طرح 10واں اور آخری، آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان ہو، مسکین، مسافر، سارے میں ترجیحات کس کو دیں گے؟ متقی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا تو اس بات کا خیال رکھنا، کہ صحابی کو کہا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرا مال اور تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں، کہ تیرا مال متقی لوگ کھائے، تو لہٰذا کوشش کرے کہ آپ ایسے لوگوں کو دے، یہ غریب، مسکین، مسافر، سارے لوگ جو تقوی والے ہوں۔ مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے کا اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے، اتنا ثواب، اتنا اجر کسی عبادت کا نہیں ہے۔ مال خرچ کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے، یہ اجر اور ثواب کسی اور عبادت کا نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئی، مطلب اس دانے سے جو درخت نکلا، جو جھاڑ نکلا، اس کو کتنے پھل لگے یا کتنے جو ہوتے ہیں بالیاں، دیکھیں نا آپ نے، گیہوں کی ہوتی ہے، باجرے کی، اناج کی بالیاں ہوتی ہے، بھٹا ہوتا ہے جیسا آپ کا، بالیاں، تو اس سے کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکل آئی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کا چاہتا ہے اجر اس سے زیادہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ بہت وسعت والا، کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص نے ایک دانے کو زمین میں بویا، اس دانے سے جو پھل، جو اناج نکلا، جو جھاڑ نکلا، جو درخت نکلا، اس کو 7 بالیاں لگی، اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اجروں کو اس کے زیادہ یضاعف، اس کے ملٹیپل ٹائمز بڑھا دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں 700 گنا ثواب ملتا ہے، 700 ٹائم ثواب ملتا ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ، ایک مال خرچ کرنے کا، عام زبان میں کہوں، بدلے کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر اگر سمجھ لیجئے ایک شخص جو شہر کا مالدار انسان آپ سے کہتا ہے 1 روپیہ میرا فلاں کو پہنچا دو اور دے دو، میں تم کو 700 دے دوں گا، 1 روپیہ میرے سے لو اور فلاں کو دے دو، یا تمہارا 1 روپیہ فلاں کو دے دو اور اس کو دینے کے بعد میرے پاس آنا اور 700 لے جانا مجھ سے اس کے بدلے، تو کیا آپ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے اگر ایک کا 700 ہے تو میں تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہاں تھا ایک کو 7 اور 9% مل رہا تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، 9.25 مل رہا سینئر سٹیزن کو تو اس کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ سود کی در بول رہا ہوں، انٹرسٹ جو ملتا ہے 9%، 8%، ہائیسٹ سینئر سٹیزن 0.25 زیادہ، تو اس کے لیے مر رہے ہیں، اپنی تاریخوں کو بڑھا رہے عمروں کی، کہ بڈھا بتاؤ مجھے 60 سال سے اوپر، اس لیے 0.25% جو ہے 54 کے برابر سود زیادہ ملیں گے نا مجھے، اس کے کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے 1 روپیہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو ان ریٹرن تم جو ہے سود نہیں، اس کے بدلے میں اجر یہ پاؤ گے جیسا تم نے 700 روپیے خرچ کی میرے راستے۔ اب کوئی ایک انسان بیوقوفی ہوگا جو اتنا زبردست سودا، اتنی بڑی تجارت کی روپیے کے بدلے 700، ایک ایسا انویسٹمنٹ میں اگر آپ کو بتاؤں جس انویسٹمنٹ کے اندر آپ اگر میرے پاس 1 روپیہ جمع کرتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے بعد اپروکسیمیٹلی 60 to 70 ایئرس کے بعد میں آپ کو ہر روپیے کے بدلے اگر 700 دوں تو کیا آپ میرے پاس انویسٹ نہیں کریں گے؟ کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں آپ؟ 50-60 سال کون رکتا ہے؟ کیوں لوگ لائف انشورنس نہیں کرواتے؟ ریٹائرمنٹ پلان، پینشن پلان 50 سال بھرتا۔ دنیا کا معاملہ بڑا سمجھ میں آتا ہے، ہم کیلکولیٹو، آخرت کا نہیں، مریں گے دیکھا جائے گا اس کا کیا ہے۔ دنیا سمجھ میں آ رہی نا، 40 سال ابھی نوکری کی باقی ہے، 40 سال کا ریٹائرمنٹ ہے، بھائی کون نے دیکھا کیا ہے، بھرتے رہو 200 روپیے، یہ انشورنس میں جاتے رہیں گے، اس کے بعد میرے کو 50 لاکھ، 1 کروڑ، پتہ نہیں 2 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے کتنے دے رہے ہوں، یہ ہم کو سب حساب سمجھ میں آتے ہیں۔ تو میں بھی وہ کر رہا ہوں، انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ انویسٹ کیجئے، 50 سے 60 سال بعد اللہ نے عمر اور زیادہ دی تو 80 سال بعد جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ان ریٹرن 700% جو اس سے زیادہ آپ کو ملنے والا ہے، یہ کیلکولیشن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اتنی فضیلت، اتنا اجر کسی عمل کا نہیں ہے جتنا اجر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ چونکہ یہ مزاج نہیں ہے نا،
مزاج نہیں ہے. اگر سمجھو ہم کو چندہ دینا ہے کسی کو دینی کام کے لیے تو جیب میں آدمی ہاتھ ڈالتا, چونکہ باہر نکال کے نہیں دیتا, جیب میں ڈالتا ہے, سامنے والے دکھنا نہیں کیا ہے, اور ٹٹولتا اس کو اور پورا اندازہ کرتا, پہلے میں نے ایک لال رکھا تھا 1000 کی, پھر 2 ہری تھی, اس کے بعد 500 کی, اس کے بعد 300 کی تھی, اس کے بعد 50 اور 20 کی سیریز چالو ہوں گی, اور اس میں سے پھر ایک نکالتا, چونکہ اندازہ رہتا کہ یہاں 20 اور 10 چالو ہو رہے ہیں یہاں سے. پھر اس نے جیسے ہی نکالا, ارے 20 کی آگے واپس, اس لیے کہ اس کی نیت تھی 10 دینے کی, 20 آ گیا نا, غلط آ گیا. تو پھر اس میں سے نکالتا ہے وہ 10 کی نوٹ, اور اس میں بھی اگر پھٹی بھی ہو تو زیادہ اچھا ہے, چل نہیں رہی بہت دنوں سے, وہ ڈال دینا ڈراپ باکس میں اللہ کے نام. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا جیب کو لاتے, آواز آئی تو مطلب صدقہ کرنا ہے, نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے, مطلب چلر اگر ہو, چھٹے ہو تو صدقہ کرنا ہے, چھٹے نہ ہو تو صدقہ نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ بندے کو صدقہ نہیں کرنا, چونکہ ہمیں اس کا بدلہ ہی نہیں پتا ہے, تو کیوں میں صدقہ کروں گا, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ملنے والا ہے. جس اسکیم کا مجھے پتا ہو کہ ان ریٹرن کیا ملنے والا ہے, اس کے لیے تو مر کھپ جائیں گے, اپنی زندگیاں لگا دیں گے. اب یہاں کہاں سمجھ میں آ رہا, قرآن نے بولا مریں گے, دیکھا جائے گا, جنت جاؤ گے, تو بات کی بات ہے نا, ابھی تو ہم کو ریئل ٹائم سامنے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے. میرے بھائیوں, موت ایسی آ کے اچک لی جاتی ہے انسان کو, کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ انویسٹمنٹ سب کو کرنا ہے, مجھے اور آپ. اب ایک اور غلط فہمی, اب میں تو غریب ہوں, یہ درس تو میرے لیے ہے ہی نہیں, پھر اس لیے خرچ کرنے کے بعد نہیں, یہ غلط فہمی مت رہیے آپ کہ مالدار لوگوں کو صرف خرچ کرنا ہے. خرچ کرنے کا معاملہ ہے, اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون, جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ 1 لاکھ کے بعد خرچ کرتے, 1 کروڑ کے بعد خرچ کرتے, 10, جو کچھ دے رکھا ہے. تو میرے جیب میں اگر 10 روپیہ ہے تو میرا ایک غریب ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے, 2 روپے دے سکتا ہوں میں اس کو, اور دینا بھی چاہیے. صحابہ کا یہی تو تھا, خود کھانے کو نہیں ہے, مہمان کو کھلا رہے ہیں, خود کھانے کو نہیں ہے, پڑوسی کو دے رہے ہیں, خود کے پاس کوئی لا کے 10,000 درہم دے رہا ہے, کہہ رہا نہیں بازو والا غریب ہے اس کو دے دو, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں بدلے ملنے والا. دو دینے والا سمجھتا, لینے کا مزاج ہے ہی نہیں, لینے کا مزاج ہی نہیں ہے. اور آج لینے کا یہ حال ہو چکا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک مقام پر میں گیا اور وہاں مجھے ایک 10 کی نوٹ پڑی ہوئی تھی. تو میرے ساتھ جو ایک شخص تھے, انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لوں کیا. میں نے کہا نہیں, گری ہوئی چیز ہے, اٹھائیں گے تو پھر اعلان کرنا پڑتا ہے, اس کو پہنچانا پڑتا ہے, لہٰذا اب یہ 10 روپے کے لیے کون کر سکتا ہے. اور جبکہ دعوے داروں کا کیا حال ہوگا, تو کہا نہیں فیصلہ صدقہ تب کریں گے جب اس کو پوچھا جائے گا کس کی ہے. یہ تو ہم جس جگہ کھڑے تھے وہاں اور بھی لوگ تھے, لیکن اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو کہا نہیں اپن اٹھا لیں گے, اپن کچھ کریں گے, پوچھیں گے کسی سے. میں نے کہا ٹھیک پوچھو. انہوں نے 10 کا نوٹ اٹھایا اور اٹھا کر کہا یہ کس کا ہے, اللہ رحم کرے پوری دکان کے سب لوگوں نے بولے ہمارا. جتنے تھے دکاندار سے لے کر اس کے ورکر سے لے کے کھڑے ہوئے لوگ, ہاں میرے. ایک لیڈی تھی, ہاں میرے سے بولے, ہاں بچہ اور میرے تھے انکل یہ. میں نے کہا اب ٹکڑے کرو اس کے, یا چھٹے لے کر آؤ اور سب کو دے دو. کہ بولنا اتنے, اگر اتنے پیسے ہیں گرے 10 سب کے تو 200-300 روپے گرے, لیکن ملے تو صرف 10. تو میں نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا تھا مت اٹھاؤ, اس لیے کہ ہماری بد اخلاقیاں نظر آئیں گی, سماج کی بد اخلاقیاں نظر آئیں گی, قومی بد اخلاقی نظر آئیں گی, مت کرو. ایک عالم دین نے جمعۃ الوداع, رمضان میں جو کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع, ایسی کوئی اصطلاح نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں آخری جمعہ جو ہوتا ہے رمضان, جمعۃ الوداع میں ایک اعلان کیا کہ میں نماز کے لیے جب مسجد میں آیا تو مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا. کتنے کا ملا؟ 500 کا. انہوں نے وہ صحیح کیا غلط کیا وہ ایک الگ چیز ہے, میں اس کو تائید نہیں کر رہا ہوں, میں صرف واقعہ سنا رہا ہوں. مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا, کس کا ہے اگر ہاتھ اٹھا دے تو میں دے دوں گا. اللہ رحم کرے 2 سے 3 ہزار لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. 10-12 ہزار کی مسجد, 2 سے 3 ہزار لوگوں نے. انہوں نے کہا اللہ کا خوف کھائیے میرے بھائیوں, اتنے لوگوں کے پیسے کیسے گر سکتے ہیں. اگر 2000 کو 500 سے ضرب کرے, اگر اتنی نوٹیں گری تو لاکھوں روپیہ گرا, اس کا مطلب اس مسجد میں. اللہ سے ڈریے. تو 500 سے 1000 کے قریب ہاتھ کم ہوئے 10 منٹ کی وہ جو ہے کرنے کے بعد واعظ و نصیحت, اس کے بعد پھر واعظ و نصیحت کی, پھر واعظ و نصیحت کی, آخر تک لیکن 500 ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تک. نے کہا 500. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نوٹ میرا ہی تھا, میں نے صرف یہ بتانے کے لیے اعلان کیا تھا کہ ہم کتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں اور پیسوں کے معاملے میں کتنے لالچی ہو. یہ میرا ہی نوٹ تھا, واپس. یہ حالت ہے مال کے معاملے میں. اللہ کہہ رہا دو بدلہ پاؤں گے, 1 گنا نہیں, 2 گنا نہیں, 10 گنا نہیں, اس قیمت کے فیصد میں نہیں کہ اتنا ملے گا, تمہیں اس کے ملٹیپل ٹائم 700 درجے خرچ کرو. 2 میں یہ رہا, اس کی مثال ہے. تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اپنا ایک مزاج بنا لے, عادت بنا لے اس کو. جیسا مسجد میں پیسہ نکالنے کو, مدرسے کے لیے پیسہ دینے کو, دینی درسگاہوں میں پیسہ دینے کو, دینی شخصیات کو پیسہ دینے کو سب سے چھوٹی نوٹ تلاش کرتے نا, انہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں فکر لگی رہتی ہے کہ صرف 2000 روپے لایا. دوستوں میں ہے تو کچھ تو اپنی اسٹیٹس اور ویلیو ہے نا, 2000 سے کیا ہونے والا ہے اس سے, سمجھ رہے.
تو اللہ کی راہ میں اگر 1000 روپے کبھی کوئی دے دے تو اللہ رحم کرے، کوئی اگر کوفت اور ملامت بھی کرتا آدمی کیوں دے دیا، کہ وہ جوش میں آ گیا تھا، جب اب آئندہ بہت سنبھل کے دوں گا، کبھی بھی 1000 کی نوٹ مسجد میں نہیں لے جاؤں گا، مولوی صاحب نے جب بھی خرچ کی بات کرے سنوں گا بھی نہیں اس بات کو، اور اگر جوش میں آئے تو پڑوسی کو بولوں گا میرے والیٹ پہ پوری نظر رکھنا اور 1000 کی نوٹ کبھی نہیں نکالنے دینا، یہ کریں گے ہم اس معاملے میں۔ لیکن جہاں معاملہ ہو گیا ہوٹل میں جانے کا، گھومنے کا، خریدو، کو بولے ارے اتنے پیسے خرید، آنکھ کو تو لگ رہا ہے نا، دوست پہ تو خرچ کر رہا ہوں نا، نام ہوں گا اس سے، خوش ہوں گے میرے بھائی۔ دیکھیے آپ فرق اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اور دنیا کے لیے خرچ کرنا، چونکہ دنیا کا ہم کو جب ہی ریٹرن نظر آتا ہے نا، لیکن آخرت کا ریٹرن کہاں نظر آتا ہے؟ 700 ٹائمز جتنا اجر اللہ نے خرچ کرنے پر رکھا اتنا کسی چیز پہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے بخیلی کو، خرچ نہ کرنے کو بہت برا کہا، یاد رکھیے۔ اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرنے، ہوڑ کرنے، جمع کرنے کے بارے میں سخت وعید کی ہے۔ میرا مقصد وہ وعیدوں کو بتانا نہیں، یاد رکھیے، صرف اگر زکوٰۃ کے تعلق سے جو کہ فرض ہے دینا، اس پر اللہ نے یہ وعید کی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے روز قیامت ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹھ کو، پیشانی کو، چہرے پہ اور پیٹھ پٹھوں، جو پیٹھ کے حصے کو، اس سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا جس کو وہ جمع کرتے تھے، اور ان کو اس پیٹھ پر اور اس کے پیشانی پر پگھلا کے روز قیامت ڈالا جائے۔ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ مال روز قیامت ایک گنجا سانپ بن کر آئیں گا۔ گنجا سانپ، گنجا سانپ، اس محدثین اس کی اصطلاح کرتے ہیں حدیث کی، گنجا اس لیے ہو جائے گا، سانپ کے سر پہ بال ہوتے، یاد رکھیے تھوڑے، لیکن جب اس کا زہر بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے وہ بال بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کی اسکن اور رف ہو جاتی ہے، تو اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے بال چلے جائیں گے، گنجا ہوں گا وہ سانپ اس کے گلے میں توق رنگ کے سے ڈالا جائے گا، اور وہ اس کے ہونٹ پر ڈسیں گا، بہت نازک جگہ ہوتی ہے، ایک دھکا لگے تو پھٹ جاتا ہے، ہونٹ پر ڈسیں گا اور کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا۔ کنز اس مال کو بولتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا جس کی تو زکوٰۃ نہیں تھا، میں تیرا مال تھا جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں، تو یہ تو فرض کے لیے نفلی صدقات کی بار بار تاکید، اور اتنی عذابات اور اتنی وعیدیں آپ نے کی اس تعلق سے کہ ہم خرچ کرنے کا ایک مزاج بنا لیں۔ اللہ رب العزت خرچ کرنے کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، کہ جو کچھ تم اپنی زندگی میں آگے بھیج دو گے وہی خیر ہے، اور اللہ اس کو بہت بڑا دے گا آخرت میں۔ اعظم اجرا، اللہ اس چیز کو جو تم آگے بھیجو گے، خرچ کرو گے، روز قیامت بہت بڑا کر دے گا۔ کتنا بڑا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اعظم اجرا، اور مفسرین لکھتے قرآن میں جب عذاب علیم، عذاب شدید، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا جیسے اعظم اجرا آتا ہے جس میں بتایا نہیں جاتا کہ کیا ملے گا، وہ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں غائب کی، چونکہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں ان چیزوں کو تو وہ سمجھ میں نہیں پاتا، اس لیے اللہ نے خالی الفاظ ادا کر دیے، تذکرہ نہیں کیا۔ بہت سے عذابوں کا تذکرہ ہے نا، کہ وہ عذاب میں رہیں گے، آنکھ میں ڈالے جائیں گے، آنکھ کی زنجیریں ہوں گی، لیکن کچھ جگہ عذاب علیم، سخت عذاب، اس لیے کہ وہ عذاب ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے علیم کہہ دیا۔ تو یہاں کا اعظم اجرا کتنا وہ اللہ ہی جانتا ہے، بس بڑھا دیں گا، ہم نہیں کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ دو، تم سمجھ جاؤ بہت بڑا اجر۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن فرماتا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرماتا اور کہتا ہے، اور اس آیت کو ہم اگر غور سے سنیں اور سمجھیں تو ایک عظیم پیغام اس آیت میں ہے کہ ہم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کریں۔ یہ آیت نے ہماری نیکیوں کی قبولیت کو خرچ کرنے پہ لا کے روک دیا۔ اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور لن کا صیغہ، لن کا لفظ عربی میں آتا ہے کسی چیز سے پہلے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، سمجھ رہے؟ تو کہا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اور صحابہ نے اسے ایسے ہی سمجھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ آئے، ان کا ایک باغ تھا جس کو بحیرہ کا باغ، بہت قیمتی بہت اچھا باغ جس کا چشمہ بھی میٹھے پانی کا تھا، اور اللہ کے رسول اس کی کھجور کھانے وہاں جایا کرتے، وہاں پانی پیتے۔ آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے یہ آیت آپ پہ نازل سنی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو لہٰذا تنفقون مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہو۔ میرے لیے سب سے محبوب باغ یہ کھجور کا باغ بحیرہ کا،
تو آپ گواہ رہنا، میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آخرت کے بدلے دے دینا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ باغ دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت خوشی اور کہا بہت خوب، بہت خوب، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش مال، بہت بدلہ دینے والا ہے تجھے، بہت بدلہ دینے والا ہے۔ اور پھر کہا میں ایسا سوچتا ہوں یہ مال تم اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہ خرچ کر دو؟ کہ اللہ کے رسول جہاں آپ چاہے میں نے دے دیا ہوں۔ کہا تم اپنے رشتہ داروں میں کرو، انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں کو بلا اور کہا یہ باغ تمہارا ہوا، یہ باغ تمہارا ہوا، اس لیے کہ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو نہ خرچ کر جو سب سے زیادہ ہمیں محبوب۔ ان کو باغ تک کر دیا اللہ کے نام، گویا خرچ کر کے انویسٹ کر دیا انہوں نے۔ یاد رکھیے جو چلا جاتا ہے نا وہی باقی رہتا ہے، جو رہ جاتا ہے نا وہ باقی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قربانی کی اور اس کے بعد لوگوں کو تحفے دیتے گئے۔ آخر میں یہ ہوا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا جو امہات المومنین میں سے کوئی تھی، کہا اللہ کے رسول بس اتنا ہی بچا ہے، مطلب ایک تھوڑا سا حصہ بچا تھا پورا دے دیا آپ نے۔ تو کہا اتنا ہی نہیں بچا ہے، سمجھے، جتنا گیا ہے وہ سب کچھ بچا ہے، اتنا ہی ہے جو ہے آخرت کے لیے بچا نہیں، مطلب جو بچ گیا ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ جو دے دیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے اسٹاک ہو گیا ہے، اس کا بدلہ ملنے والا، اور جو بچ گیا ہے یہ واقعہ میں جو ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے، آپ نے فرمایا، چونکہ وہ کہہ رہی تھی یہ بچ گیا، آپ نے کہا یہ نہیں، جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے پورا، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملنے والا۔ تو صحابہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، اللہ نے مال کو خرچ کرنے کو یہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک وجہ بنا دیا کہ خرچ کرو، اس لیے کہ اس کے بغیر تم جو ہے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، یاد رکھیے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور ہم سب سے زیادہ ڈرتے کب ہے؟ خرچ کرنے کو، اس لیے کہ آئیں گا کہاں سے، اگر ہم دے دیں گے تو ہم دے کے دیکھیں تو پتہ چلے گا پھر آتا کہاں سے۔ مسئلہ میں نے کہا نا شروع میں، ہم نے ایک قومی مزاج ہی نہیں بنایا، جن قوموں میں آج بھی دینے کا مزاج ہے اللہ اتنا عطا کر رہا ہے ان کو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج بھی جن قوموں میں دینے کا مزاج ہے، اگر عرب ممالک میں کچھ لوگ گئے ہوں گے کام کے سلسلے میں یا تفریح کو ہی کبھی گئے ہوں گے یا حج اور عمرہ کو گئے ہوں گے، کبھی ہوتا ہے نا جاتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے ہندوستانی لوگ پاکستانی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بڑا ٹینکر آ گیا، بڑا ٹریلر آ گیا، ٹرک چھتریاں بانٹ رہا ہے، ہم کو بھی چھتری لینے کا، بسکٹ کے پیکٹ لوٹ رہے ہیں، خرید سکتے لیکن پھر بھی لوٹ رہے ہیں، مالدار ہے اس شہر کے لیکن وہاں لوٹ کے کھا رہے ہیں، کیونکہ ہماری فطرت ہوگی نہ لینے کی۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں پاگل رہتے کہ شیخ لوگ کیوں کتنا خرچ کر دیتے، اتنے چھتریاں ہزاروں کیا ضرورت تھی خرچ کر دیں گے، اتنے بسکٹ کے پیکٹ خرچ کر دیتے، کسی کو حج کرا دیتے، کسی کو عمرہ کرا دے رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، سمجھے نا۔ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے یہی تو بچ رہا ہے، باقی سب تو یہیں رہنے والا ہے، وہ بچا رہا ہے۔ اور ہم چونکہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں لینے کا ہے، ہم کو لگتا ہے یہ تو ویسٹ ہو رہا ہے، اگلے سال پھر آ گیا خرچ کرنے۔ ارے یار تم نے تو پچھلے سال دیے تو تمہارا مال کم ہونا تھا نا۔ وہ کہیں گا کم کیا بھائی، مال تو آ ہی رہا ہے، بس خرچ کر رہا ہوں اور وہ آتا ہے، اور میں خرچ کرتا ہوں وہ آتا ہے۔ دینے کا مزاج نہیں تو پتہ کیسے چلے گا ہوتا کیا ہے، ہم کو تو لگ رہا کم ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا ہے سوائے بڑھنے کے مال خرچ کر۔ اس لیے میں نے کہا مال بغیر ڈرے خرچ کی، اللہ کی راہ میں ہم بغیر ڈرے اپنی نفس کے لیے خرچ کرتے صرف، اور وہاں خرچ کرتے جہاں ہم کو دکھاوا، ہماری شان ہوتی ہے۔ کیسی شان ہوتی ہے ہماری کہ لوگ نام لے، بھائی کیا شادی کی ماشاءاللہ، کتنے کنٹل کھانا بنا، کتنے ہزاروں لوگ آئے، ان تمام چیزوں میں صرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ اس بات کو بہت سختی سے اور بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے۔ دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں 39 میں فرماتا کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا۔ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں اس کو مخالف بولتے ہیں نا، الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا ہے۔ ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا ہے، یاد رکھیے جانے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے، اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے اس کا بدلہ۔ یخلفہ، وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا آپ کو۔ آپ نے خرچ کیا، آپ کو مال ملا، آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے، ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے، اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں، اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہے۔ یخلفہ، اللہ پلٹائیں گا اس کو، بدلہ دینا ہی اللہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں،
مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا۔ آپ وسلم فرماتے ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں، دو فرشتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دو فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دیں، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تیرے راہ میں روکتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر۔ روز دو فرشتے اترتے ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یاد تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد۔ تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بد دعا کا مستحق بھی بنا۔ اور مال خرچ کرنے تھے، مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا، کہا دو لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا۔ رشک سمجھتے نا، کاش میں ایسا ہوتا، سمجھ رہا؟ دو لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کے جیسا رشک نہ کرنا، کسی کے جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو۔ اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے، اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوتا۔ یہ دو لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا، کیسا بیوقوف ہے یہ، اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا میرے کو۔ بیوقوف، میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا، ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا، ایک اچھی سہولت زندگی تھا۔ بیوقوف روز خرچ کرتے رہتا۔ رشک صرف دو لوگوں پہ ہو سکتا ہے، جس کو قرآن یاد ہو، پڑھتا ہو اس کو خوب، اس کے جیسا کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، مجھے تو عقل دیتا، حافظہ دیتا، میں بھی یاد کر کے پڑھتا۔ اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، اس کے جیسا، اور خوب مال خرچ کرتا۔ اس کے علاوہ کسی کے ایسا ہونے کی نیت نہیں کر سکتے، معلوم۔ اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف ہے، خرچ کر رہا، دیکھو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی، مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا تھا۔ کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے کی، کوئی بھی چلا دیں گے، یتیموں کیا ہے، کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو۔ کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی، کمی تھی کیا، ویسے بھی 10-20 روپے میں علاج ہو جاتا، جو بنا کے رکھ دیے نہیں، اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل، وہ بچ رہا ہے اس کا، وہ جانتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، اس کو تصور کیجئے، ذہن میں لائیے، ٹارگیٹ کیجئے اپنی آڈینس کس پہ خرچ کروں گا، ایک ایک نکال کر یہ مستحق دکھ رہا فلاں ہے، وہ سب تو گیا درکنار۔ کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے، بیوقوف خرچ کرتے رہتا ہے۔ رش صرف دو لوگوں پر ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے اس کا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اولاد آدم، اے اولاد آدم، یا ابن آدم، انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں۔ انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، لوٹا کر دوں گا تجھے اس کا بدلہ۔ اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف، میں لوٹانے والا ہوں اس کو۔ تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا، تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں تجھ پر جو خرچ کرتا رہوں گا۔ اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا خرچ کرنے کا، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے۔ تو خرچ کر کے تو دیکھ، میں تجھے لوٹاؤں گا۔ اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھیے وہ اس کا مزہ جانتا ہے، خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ۔ خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھتے ہیں، لیکن خرچ کرنے والے کو پتہ ہے اس میں کیا لذت ہے۔ خرچ کرنے کی جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ معلوم بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا، یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ کون سی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے، اوہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں۔ اوہ کیا فائدے ہوتے ہیں اس کی؟ بولا یہ فائدے ہوتے، وہ فائدے ہوتے، ایسے فائدے ہوتے، دن میں جو ہے میں لکھ پتی، رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ بولتے کیا بھاری آدمی ہے یار، یہ کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے، بتایا تک نہیں۔ اگلی بار اپن بھی ایسے کریں، انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے، آپ بھی خاموشی سے کچھ تو بھی کر رہے انویسٹ، ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی کو خاموشی میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے خاموشی سے، اس لیے کہ میرا بھائی کر رہا ہے، ایک ہائر لیول پر اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے اس کا، ہے نا۔
اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نہ کچھ دکھ رہا ہے، نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے طے، نہ کوئی سمجھ رہے نا. یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں. یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سب سے نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے معلوم؟ وہ تجارت، وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو. تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے، دو اور سب سے زیادہ پاؤ، یہ سب سے بخش تجارت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا. سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم، کہ وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا سرا و علانیہ، خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھار صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے، افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے، لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر کر ہی نہیں سکتے. ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے، آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا، دکھ جاتا ہے. تو کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ صرف چھپ کے ہوتے ہیں. تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے ہیں، جو دکھ جاتا ہے، جو چھپا کر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے تعلق علانیتاً یرجون تجارتا لن تبور، ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز. یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی تجارت، کبھی نہیں. آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں. خفیہ خرچ کرنے کے بہت 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 زیادہ فضائل جو ہے کتاب و سنت میں، قرآن حدیث میں آتے ہیں. جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں اس نے کیا خرچ کیا. مطلب یہ کہ اتنی خاموشی میں خرچ کر، اتنا خاموشی سے دے دیتا تھا، کسی کو نہیں پتا اس نے کیا دیا. اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقع میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام میں جو ہے خرچ کرتے. اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو ایک تجارت بتاتا ہے، اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی. خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھی کیسا ابھارا. سب سے پہلے خواتین کیا کرے طریقہ کار میں، وہ تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو بتائے حق کیا ہے، اور پھر تبلیغ کا کام ساتھ میں، مطلب تبلیغ کرتے رہے، حق کیا ہے بتائیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے، جب کوئی مصائب آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، یہ بھی ایک دعوت. دعوت دیکھیے ایک اگر آپ سوچ بنا لے بس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا چلا جائیں گا. لیکن اگر آپ سوچ لے کہ نہیں دعوت بولے تو خالی وہاں جا کے اجتماع میں بیٹھنا ہے، دعوت بولے تو ان کے ساتھ جا کے کرنا ہے، تو شاید پھر وہ لمیٹڈ اسکوپ میں ہو جائیں گے. بٹ وائڈر اسکوپ اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ جا نہیں سکتے، دوسروں کو آپ بلا سکتے. یہ بہت اچھی دعوت. مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے، لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوں گا. عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے، مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں. دعوت و تبلیغ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دعوت ہے. ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے اولاد نہیں، آپ غیر شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے سب کچھ ہوا، سب ٹھیک ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ خرچ کیجیے. تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے. حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے. تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں. جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں. عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے، یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت، بہت بڑی دعوت. اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں. اس کام میں دکھاوا، شو آف، ریا سے بچنا چاہیے. بہت ضروری. پورا کام برباد ہو جاتا ہے، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا، مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا. جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھ، فیشن اور دکھاوے سے بچے، اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے. صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے. مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے، اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی، کیا کریں گے. مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا. کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں ہے، کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا پہنچائے، یہ ہے. مایوس کبھی نہیں ہونا دعوت سے. دعوت کے کام سے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا تعلق ہے، اور انہی لوگوں سے مجھ سے کہا کہ خطاب کرو، تو ظاہر سی بات ہے مطلب لیکچر جو میرا درس ہے وہ پبلک اورینٹیڈ نہیں ہوگا کہ عوامی خطاب جیسے ہوتا ہے. بٹ کچھ نہ کچھ ہم کوشش کریں گے ٹو وے کمیونیکیشن ہم کریں، تاکہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، کچھ فیڈ بیکس آپ سے لوں، اور کچھ اپنے کمنٹس اس کے اوپر رکھوں. اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے جب ایسے پروگرامس ہوتے ہیں تو لوگوں کو سیکھنے کو کافی ملتا ہے ادھر کی. اور اگر میں تقریری شکل میں لوں، جو کہ میں ہمیشہ جنرلی دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، تو تقریری شکل میں پھر آپ لوگوں کو وہ بینیفٹ نہیں ملیں گے ادھر کی، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر اپنی بات کہتا ہے،
اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کی بات سننے کا، اور وہ اپنی بات کہہ کر نکل جاتا ہے. اور جو لوگ فیلڈ میں پھر وہ کہتے ہیں یہ سوال تھا، وہ باقی رہ گیا تھا، یہ چیز ہو گئی تھی، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نان ریلیٹڈ کوشچنس لوگ کر لیتے ہیں، اس کو بینیفٹ نہیں ہوتا کسی کو بھی. تو میں چاہوں گا کہ اگر اس پروگرام کو ہم اسی نوعیت کے رکھے کہ آپ کچھ کو بولے، میں بھی اپنے پوائنٹس رکھتا چلا جاؤں، اور انشاءاللہ عزیز جو بات آپ کو اس میں نہ سمجھے آپ بیچ میں ہی پوچھ لیں. اس کے لیے ہم رکتے نہیں کہ آپ آخر میں سوال کریں گے، چونکہ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ بھول جائے سوال. تو آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اپنا سوال کر لیں بیچ میں، تاکہ جو نقطہ چل رہا ہے اسی پہ ہمارا ڈسکشن ہو جائے، یہیں وہ پوائنٹ ختم ہو جائے اپنے آپ میں، اور آپ کے سوالات کے جواب یا جو بھی ڈاؤٹس ہے وہ ہو جائے. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر دونوں دنیا میں آ گئے. پورا واقعہ بہرحال آپ جانتے ہیں. تو گویا دنیا میں جو انسان ہے وہ دو لوگ تھے، ایک مرد اور ایک عورت تھے. تو یاد رکھیے معاملہ شروع سے ہے. تو جب ہم دعوت اسلام کی بات کریں گے، اس میں دعوت اسلام میں سب آ گیا، اسلام، معاشرہ، اور جو چیزیں ہو سکتی سماج کے لیے وہ سب دعوت کا حصہ یاد رکھیے. تو جب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت قرآن میں احکامات دے رہا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو اس میں کوئی پرٹیکولر نہیں آیت کہ مردوں نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، عورتوں نے اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہے، پرٹیکولر نہیں، جنرل ہے پوری بات ہے. مطلب جہاں بھی تعریف ہوں گی اچھے بولنے والوں کی وہ جنرل ہے آپ کی اور میرے لیے، مطلب مرد اور عورتوں کے لیے. جہاں بھی جنت کا تذکرہ آئے گا نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ دونوں کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے. جہاں بھی یہ تذکرہ آئے گا اچھائی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے وہ بھی دونوں کے لیے. اس میں ایسا فرق نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کو تو کچھ کرنا نہیں ہے کام بہرحال، اور وہ ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ دونوں کے لیے، اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے، یاد رکھیں. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جنرلی جب لیکچرز میں جاتا ہوں، درس وغیرہ دیتا ہوں، تو بہت ساری بار یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب ایک مثال دیتا ہوں، نوجوانوں کا لیکچر ہے سمجھو، تو نوجوان بولے تو اچھا لڑکوں کا لیکچر ہے، مطلب خواتین اپنے آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کری اس کے اندر کہ نوجوانوں کا لیکچر ہے، میل فیمیل نہیں کہا ہم نے، یوتھ کے لیے، ینگسٹرز کے لیے. تو یہاں تفریق نہیں کی کہ مرد بچوں کے لیے نوجوان یا خاتون کے لیے نہیں، لیکن لوگ تفریق کر لیتے ہیں، مطلب لڑکوں کے لیے ہوں گا، وہ انہیں کے لیے بات ہو رہی، لیکن لیکچر دونوں کے لیے یاد رکھیں. تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے. تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے. جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں. تو دیکھیے چند باتیں جو میں چاہ رہا تھا، جو لوگ اس فیلڈ میں وہ جن چیزوں سے بچے یا جو چیزیں کرنا ہے دونوں مکس. پہلا، اس کام میں دکھاوا، شو آف، ریا سے بچنا چاہیے، بہت ضروری. پورا کام برباد ہو جاتا ہے، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا، مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا. آپ کو معلوم ہے ریا سب سے خطرناک چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں دجال سے زیادہ جس فتنے سے ڈرتا ہوں وہ ریا کا فتنہ ہے، وہ ڈینجر ہے. یہ کب آ جاتی نہیں معلوم. ہاں شیطان آپ کو ریا کا وسوسہ ڈالے تو آپ نہیں ماننا پھر اس کو. جیسے آپ تقریر دے رہے ہو، وسوسہ ڈال رہا تو بہت اچھی تقریر دے رہا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھلی ولی نکلو بول، وہ آپ کو کام سے روکنے کے لیے کرتا ہے. پھر آپ بولتے جان دو استغفار، میرے کو دکھاوا آ رہا میں کام چھوڑ دیتا. نہیں، کسی کام کے ابتدا میں آپ جو نیت سے شروع کرتے نا وہ صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے، خالص اپنے اجر کے لیے، ہاں میرے بھائی کو جس کو کہیں گے عذاب سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف، یہ ایسا. تو مین دکھاوا شو آف تھا. تو دکھاوا شو آف کسی کپڑوں سے نہیں ہوتا، کسی کے زیور سے نہیں ہوتا، کسی گاڑی سے نہیں ہوتا، کسی کے چشمے سے نہیں ہوتا، وہ اس کی نیت میں رہتا ہے. یاد رکھیں، ہم کسی کے اٹائر سے باہر سے نہیں بول سکتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، اس میں اکڑ نہیں، وہ اندر کی کیفیت ہے دل کی. کیونکہ اللہ نے کسی کو مال دے رکھا، لاکھوں گھڑیاں پہنتا ہے، ہزاروں کے موبائل یوز کرتا ہے، لاکھوں گاڑیوں میں گھومتا ہے، وہ ریا نہیں ہے، وہ اس کی نیت پر ہے. تو دعوت کام میں کیا ہوتا ہے، کم لوگ کرتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں لوگ محفلوں میں آپ کو خاص عزت دینا شروع کر دیتا. ایک جذبہ کبھی دل میں نہ آئے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، ریا سے ہمیشہ بچے. دوسرا یاد رکھیے، اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں. جیسا مثال کے طور کو آیا حرام کپڑے پہن کے آ گئے، یہاں سے شروع کریں. اب وہ آپ کی بات سنیں گے اگلی، اس کو بولیں گے دیکھو یہ کپڑے غلط ہے، بولیں گے باجی جائیے آپ، پہلے پوری آپ نے عزت اتار دی اس کے آتے حرام کپڑے بول کے، اب تھوڑی آپ کی بات سننے والی ہو. حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، مجلس میں کبھی اکیلے میں وقت ملتا یا کبھی وہ پہچان کے تو ان سے نمبر لیتے، فون کر کے بولتے باجی آپ نے اس دن یہ کہا تھا، نہیں درست نہیں، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، آپ کو دل میرے سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میرا کام ہے یاد دہانی کرانا. کتنا سینسیبل وے ہوں گا نا. تو کسی کو پہلے ٹانٹ مار دو، ذلیل کر دو، پھر اس کو دعوت دو، کوئی ماننے والا نہیں آپ کی ایسی دعوت، وہ قبول نہیں کریں گے ایسی اصلاح. آپ سمجھ رہے نا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تیسری چیز یاد رکھیے، جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھیے، فیشن اور دکھاوے سے بچے.
اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے. صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے. میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. جب ہم کالج میں تھے تو 2 4 5 بچے تھے جو ہم دعوت کا کام کرتے تھے. تو اب ینگ تھے، ایک دم نوجوان تھے، میں بھی 17 18 ایئرس ایج ہوں گی. تو ٹی شرٹس پہنتے تھے لوگ. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب میری سمجھو 18 ایئرس ہے 1997، سمجھا میری عمر آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیجیے کتنی ہے. ٹھیک ہے، 1997 کی میں بات کر رہا ہوں. کالج یا بی ایس سی فرسٹ ایئر میں جب گیا تو تب ٹی شرٹ بہت تھے. لیکن اب میں وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، 25 سال ہو گئے سمجھا سے، جس زمانے میں کرتے پیجامے کے علاوہ دین کا کام آپ نہیں کر سکتے تھے. ٹوپی کے بغیر تو مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. آتے تھے ٹوپی نہیں تو واپس چل جاتے تھے، نماز چڑھ واپس جاتے تھے. وہ زمانہ تو لوگ قبول نہیں کرتے تھے. تو مجھے ایک سیکریفائس دینا پڑی، جائز چیز تھی. ٹھیک ہے، میں نے ٹی شرٹ پہننا چھوڑ دیا. پھر میں نے اللہ کے والد لاتے تھے باہر سب. نہیں کیا ہو رہا، لوگ وہ دعوت قبول نہیں کر رہے نا اپنی، اتنا اہم کام ہے. تو کبھی کبھار دعوت کی فیلڈ میں فیشن پرستی سمجھتے نا آپ، فیشن جو حلال اور جائز ہے اس کی جائز اور حلال لمٹس میں تو بالکل جائز ہے، میں اس کو منع نہیں کر سکتا. لیکن ایک آدمی جو دعوت دیتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی درس میں دیکھنے کے بعد محفل میں اس عورت کو پہچان ہی نہیں سکا یہ کون ہے، وہ باجی کی جیسے دکھ رہی ہے، وہ تو نہیں ہے. پھر وہ واشنگ مشین کی مشین سے دھوئے تو نکلے اندر سے باجی. اتنے کوٹنگز پہ کوٹنگز، کوٹنگز پہ کوٹنگز، کوٹنگز پہ کوٹنگز کہ باجی ہی نہیں دکھ رہے تھے. سمجھ رہے نا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ وہ پریشان باجی کی جیسے دکھ رہے. مطلب اسلامک اسکول میں بچہ پڑھ رہا آپ کا، ٹیچر سے روز مل رہا، ٹیچر سے کھیل رہا. شادی کی میں گیا آپ ٹیچر ملے، ٹیچر کو بچہ ہی نہیں پہچان رہا. ماں بڑے بڑے تمہارے ٹیچر ہے، یہ تھوڑی ان کے بڑے بہن دکھ رہے، یہ تو ان کے چھوٹے بہن دکھ رہے، یہ تو کوئی اور ہی دکھ رہے. شخصیتیں ایسی نہیں بدل سکتی. آپ سمجھ رہے نا بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو کبھی کبھار دعوت کے کام میں فیشن پرستی تو بالکل غلط ہے. غیر شرعی جو شریعت کے دائرے میں لمیٹڈ ہے، شوہر کے لیے الگ ہے، دیگر بہرامات کے لیے الگ ہے، اور عام لوگوں کے لیے تو بالکل نہیں. یہ ہے نا اس کی لمیٹیشن. اتنا نہ آدمی انڈلج ہو جائے کہ کیا ہو کہ لوگ اس کی دعوت اس کی اثر انداز نہیں ہوتی. یاد رکھیں کبھی تو کچھ حلال چیزوں کو بھی کبھی آپ کو دعوت کے لیے سیکریفائس دینا پڑتا ہے. یاد رکھیں ایسا مثال کے طور پہ سونا پہننا عورت کے لیے حرام ہے کیا؟ لیکن آپ دعوت دینے غریب لوگوں میں جا رہے تو میں بولوں گا اوائڈ کرنا اچھا ہے. اثر انداز ہوں گی نا دعوت میں تو کیا ہوتا، ارے یہ تو اتنے مالدار، ان کو کیا سمجھتے ہمارے مسائل کیا ہوتا، ہمارے ایشوز ہم کو معلوم. روز دا کے ہم برتن دھو کے آ رہے، فلاں کر رہے، باجی آگے بڑے اتنے زیورات پہ، ان کو ہرٹ بھی ہوگا. دوسرا وہ آپ کو اپنے لیول پہ نہیں سمجھیں گے. لیکن آپ ایک سمپل چلے گئے، ہاتھ دکھ رہے نہیں، چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، چھپا لیا، یا پھر گئے اتار کے، پریفریبل ہے. میں یہ نہیں بولوں گا آپ نے حرام کام کرے پہن کر، لیکن آپ سمجھ رہے نا فیشن اور خاص طور سے کچھ جائز چیزوں کو بھی اوائڈ کرنے سے انشاءاللہ دعوت بہت آپ کی آگے بڑھیں گی. ٹھیک ہے، اسی چیز یاد ہے کہ دعوت میں جلد بازی نہیں کرنا کبھی بھی. آج باجی کو بول دیے انہوں کل پھر ویسی آگے دعوت، کل تو بولی میں نے آپ کو ایسے فیشن حرام، پھر آ گیا آپ کو سمجھتا نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا. اللہ سے دعا کیجیے ہم لے جا کر لوگوں کے پاس اپنی دعوت رکھتے ہیں، مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی، نہ مانے تو اللہ سے دعا کرتے اور نکل کر چلے جاتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ اب کوڑے لے کے تھوڑی کسی کو منع. تو جلد بازی مت کیجیے کہ کل ہی تو ہوا. ارے کل ہوا، اس کے ساس کو پسند ہے وہ فیشن، اس کے شوہر کو پسند ہے، وہ 2 دن میں تھوڑی چھوڑ سکتی ہے آپ کے ملنے سے. کتنا بیچاری کو اسٹرگل کرنا. ہمارے درس میں ہوتا، کبھی لوگ شروع میں آتے تھے چٹھیاں بھیجتے، یہاں 2 عورتیں بغیر پردے کی آ رہی ہے، پردے پہ بولی. میں کبھی نہیں بولتا تھا 2 عورتیں آ رہی ہے بغیر پردے کی، یہ آنا ہی ایک اچھی علامت ہے. ابھی میں بول کے ہکال دوں گے دونوں کو. اچھا دوسرا میری سوچ کیا آتی، نان مسلم بھی ہو سکتی نا، وہاں پر نان مسلم بھی آتے درس میں ہمارے، ہم لوگوں نے اس کو اوپن رکھا. نان مسلم جینٹس لیڈیز ہمیشہ آتے ہیں اپنے یہ اصلاح کے درس میں بھی آتے ہیں. نان مسلم ہوں گی میری بہن ایسے گھرانے سے ہوں گی جس گھرانے میں برقع پہن کے اس کو نکلنے نہیں دیا جاتا ہوں گا. آنے دو، بیٹھیں گی، سنیں گی بات، کریں گی. کل میں کیوں نیگیٹو رہا ہوں اس کے بارے میں؟ دوسرے لوگ کرتے، میں نہیں رہتا. میں ہمیشہ بولتا نہیں، ایسے سوالات کرنا بھی نہیں چاہیے، بولنا بھی نہیں چاہیے. لیٹ اٹ بھی، آنے دو اس کو، آ جائیں گی 10 دن میں آئیں گی. میں بھی اس کے دل سے ہے لیکن مجبور ہے بیچاری، ہم کو نہیں معلوم اس کی حالت کیا. تو بھی پازیٹو، تو جلد بازی نہیں کرنا کبھی اس کام میں کہ رزلٹ کیوں نہیں آیا. اسی طرح جو ہے مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے، اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی، کیا کریں گے. مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا، کیونکہ لوگوں کا آپ کی بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا پیمانہ نہیں آپ کی کامیابی کے لیے. آپ کا لوگوں کو پہنچانا کامیابی کا پیمانہ. چونکہ وہ حدیث ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ چند ماننے والے تھے، اور کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ ایک ایمان لا خالی. ایک روایت میں نوح علیہ السلام پر 60 70 یا 80 لوگ ایمان لا خالی. 980 ایئرس میں 980 لوگ بھی ایمان نہیں لائے، پر ایئر 1 بھی نہیں. تو کامیابی کا پیمانہ دعوت
کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں، کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا پہنچائے. یہ ہے مایوس کبھی نہیں ہونا دعوت سے، دیتے رہنا، اپنا کام کرتے رہنا. اسی طرح جس چیز کی دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر اگر آپ باعمل ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اس دعوت میں بہت برکت دے دیتا. جو چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ چیز پر آپ عمل کرتے ہیں، اس دعوت کو اللہ مقبول کر دیتا ہے. لوگ قبول کر لیتے ہیں، اثر ہوتا ہے اس دعوت کا، ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں آپ سے. ہم بھی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیے، جو نیکیاں میں کما نہیں سکتا ہوں لوگوں کے ذریعے کماؤں گا، لوگوں کو میں اچھائی کا حکم دوں گا، اللہ مجھے ان کے لیے ذریعہ بنا دیں گا، ہے نا. پھر وہ کام کریں گے، مجھے اجر ملیں گا، میرے اجر کا اپنی جگہ ان کے اجر بھی مجھے ملیں گے، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوئی. کتنا مطلب ڈبل فائدہ اٹھا لیا میں نے. تو ہم بھی یہ سوچ کے کرتے. تو آپ دعوت میں جو بولیں گے اگر اس پر آپ عمل پیرا رہیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں لوگوں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے، آپ کی دعوت کو عام کر دیتا ہے. ریزن آپ خود ہی عمل پیرا ہے اس چیز پہ. یہ بڑی اہم چیز ہے اور بہت سارے علماء لکھتے ہیں جو انسان دائی ہے اور خود عمل پیرا دعوت پر، اللہ اس کی دعوت کو مقبول کرتا ہے لوگوں کے. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ. اسی طرح جو ہے مدعو کا علم ہونا چاہیے جس کو آپ دعوت دے رہے. دعوت سے مراد اصلاح، دعوت، نان مسلم، مسلم سب اس میں، مطلب کوئی بھی انسان مدعو کا علم ہونا. جیسا مثال کے طور پہ اس کا ایج گروپ، ایجوکیشن لیول کا بھی، اکنامیکل لیول ہوتا ہے نا کبھی. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک بار ہمارے ادارے سے خاتون کو بھیج دیا درس کے لیے کہیں، اور وہ خاتون میں جا کے آئے، بعد میں فیڈ بیک لیتے رہتے ہم. فیڈ بیک یہ آئی کہ انہوں نے جو باتیں کری سمجھی نہیں ان کی. اب چونکہ غلطی یہ ہوگی کہ یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے جس خاتون کو بھیج دیا، اب وہ ایک مالدار گھرانے سے اور ایک ڈاکٹر لیڈی، اس کو بھیج دیا ایک سلم کے اندر درس لینے کے لیے. اب انہوں ویل ٹو ڈو فلاں فلاں لفظ استعمال کر رہے بیچارے، پوری عورتیں اچھا بول رہے باجی، بہت انگریزی میڈم ہے، بہت اچھا بول رہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے کیا کیا، ان کا اکنامیکل سٹیٹس نہیں دیکھا کہ وہ بہت غریب لوگ ہیں. اب آپ اب جیسے ویل ٹو ڈو لوگوں کا کام ہے آپ کی مدد کرنا، تو اب یہ بول رہے ویل ٹو ڈو کہاں ملیں گے. وہ استطاعت والے لوگ بول دیتے، مالدار لوگ بول دیتے تو کلیئر ہو جاتا. ابھی بول رہے ویل ٹو ڈو فلاں، آپ انگلش بولتے ہیں نا. میں نے کہا آپ نے جن کو بھیجا تھا یا تو ان کو علم دیتے یا تو وہ خود بھاپ لیتا پھر کہ بیٹھنے والے لوگ کون ہیں، نہیں تو پھر اثر انداز نہیں ہوتا. تو عمر، اکنامیکل سٹیٹس اور سچویشن بھی دیکھیں آپ، کب دعوت دے رہے، کہاں دعوت دے رہے، کیسی دعوت دے رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو ماحول کا علم ہونا چاہیے، یاد رکھیے دعوت دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ماحول مطلب ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، فیشن کیا چل رہے ہیں، کتنے کیا چل رہے ہیں، ایپ کون سے چل رہے جو برائی لا رہے ہیں، اچھائی کیسی پھیل رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، برائی کیسی سرکولیٹ ہو رہی ہے. یہ سب پارٹ ہے اس کا. آپ کو نالج ہونا، کیونکہ ایک دائی اگر یہ چیز کا نالج نہ رکھے تو اس کی دعوت اثر انداز بھی نہیں ہوتی. مطلب آپ بات کریں 50 سال پرانی اور وہاں حالت ہے کہ ٹرینڈز کہاں کے کہاں چلے گئے، ہر اس کے اندر آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے تو جب آپ بات کریں گے تو لوگ ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنے آپ کو. ارے ارے ایسا ہو رہا ہے، ارے آپ سمجھ. اور کوشش کریں وہ زبان میں بات کریں جو لوگ سمجھتے ہو. مطلب ٹائپ آف لینگویج نہیں، کوالٹی آف لینگویج. ایک ٹائپ آف لینگویج ہوتی ہے اردو، ہندی، فلاں ٹائپ نہیں بول رہا ہوں میں، کوالٹی آف لینگویج. جو زبان سمجھی جاتی ہے وہ زبان بولیے. پتا چلا آپ بول رہے ہیں اردو، وہ اردو جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈکشنریاں کھولنا پڑیں گی. اور آپ کے پاس جو اردو چلتی والا اردو ہے، سمجھ رہے آپ، وہی اردو میں بولیے آپ. چونکہ چنانچہ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں، خاموخواہ ہے نا. کیا کون بولتا ہے چونکہ چنانچہ؟ آج گیا وہ زمانہ بولنے کا. ابھی تو وہ ہندوستانی بولتے اس کو، ہندوستانی بھی کہ اس کو ایک دم باٹم بولوں میں لینگویج. اس میں تو یہ ہے فلموں کی زبان ابھی جو ہم لوگ بولتے ہیں، یہ وہ لینگویج ہے جو فلموں میں چلتی ہے. یاد رکھیں، ہندی بھارتی بولتے ہیں اس کو، ہندوستانی بول سکتے ہیں. آج اردو نہیں ہے یہ، اس میں ٹاپ بھی اردو کا حصہ بن گیا. آپ کون ایسا A1 چیز لایا آپ نے، A1 کہاں اردو کا اب بن گیا. سگنل اردو کا لفظ. ریلوے اردو میں ریلوے اسٹیشن میں کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہے اب ریلوے اسٹیشن ہی ہے وہ، یہ اردو ہو گئی. اب آپ سمجھ رہے نا بات کو میری. تو یہی بولنا چاہیے جو چلن میں ہے، ماسس جو لینگویج بولتی ہے. تو ماحول کا علم ہو، فتنوں کا علم ہو، ٹرینڈز کا علم ہو، لینگویج آپ کی ایک دم آسان والی جو لوگ سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہمیشہ اپنا احتساب کرنا اور نالج کو ایکوائر کرتے رہنا. احتساب کیا ہوا، کیسا کیا، صحیح تھا کیا، اب اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے کیا، ایک لیکچر بنایا اس کو اور کچھ اپڈیٹ کر سکتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ڈیلیور کروں گی تو فلاں ہے. لکھ کر نکالنا، دیکھنا، یہ اس طرح سے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. نالج کو اپ گریڈ کرتے رہنا ہمیشہ. احتساب بولتے نا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس کو بولیں، خود ہی اکاؤنٹس کرنا یا اپنا جو ہے چیک کرنا کہ میں نے کیا کیا، وہ ضروری ہے. اور نالج کو اپڈیٹ کرتے رہنا. اسی طرح اپنی اصلاح کے لیے جو ہمیشہ تیار رہنا. ہمیشہ کسی نے آگے بول دیا باجی آپ سے غلطی ہوئی ہوں گی بولنا، اب آگے ڈسکس کرتے ہوئی یہ نہیں ہوئی، پہلے تو میں نے قبول ہی کر لیا، ہاں ہو گئی، ہوتی نہیں ہم سے
چلو ہوئی بات جی، بولنا ہاں ہوئی، پھر ڈسکس کریں گے ہاں کیا ہوئی اب بتائیے والا، تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے ارے غلطیاں، پھر ان کو بولنا نہیں نہیں ویسا نہیں بولا تھا میں نے، ایسا تھا، پھر وہ بولیں گے آپ کو سوری، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سوری بولو میرے کو، آپ نہیں کریں، نہیں وہ خود بنا رہے ہم سے غلطی ہوگی، سمجھا؟ تو ان سے کوئی بھی غلطی آپ کے لائے اصلاح کے لیے ہمیشہ اوپن رہنا، کہ میری غلطی مجھے بتائی جائیں گی اور میں اپنے آپ کو بدل لوں گی، میری غلطی میرے سامنے آئیں گی میں چینج کر لوں، یہ ایٹیٹیوڈ سے کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ جو ہے کام میں انشاءاللہ بہت برکت دیں گے۔ تو میرا لیے چند نکات تھے جو نصیحت کے طور پہ تھے کہ یہ چیزوں کو آپ اوائڈ کریں یا یہ چیزوں کو کریں۔ دیکھیے اب چند باتیں جو ہماری باقی تھی وہ لے لیتا ہوں، پھر اور کوشچنس رہتا آپ کی۔ اب دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب سب باتیں خواتین کے نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے، لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوگا۔ عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے، مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا نا، ایک تو وہ تھا لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، آج بھی کہا جا رہا مسجد اور اجتماع میں اور مطلب عیدگاہ میں نہ آئے، اور وہاں انہوں نے مکمل اجازت دی مہینوں اور کئی مہینوں گھر سے دور جانے کی عورت کو بغیر ولی کے اپنے، سمجھ رہے بات، دعوت کے نام پر، اور ایسی جگہ دعوت دے رہے جہاں کی وہ زبان بھی نہیں جانتے اور نہ اسی کوئی زبان جانتے جس زبان میں ان سے کمیونیکیٹ کرے، تو اس سے بہتر تھا اپنے علاقے میں رہ کے علم سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے آس پاس کے۔ لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے خواتین کے کو دو کیٹیگری میں بانٹ دیتا ہوں میں، ایک شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، تو اس سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، اگر کوئی خاتون جو ہے غیر شادی شدہ ہے تو اس پہ کیا ہوگا، اس کی دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے والدین، سمجھ رہے آپ، ان سے سپورٹ بھی لیں گے اور ان میں کام بھی کریں گے، اس کے دیگر گھر والے، اس کے بعد اس کے رشتہ دار اور اس کے شہر اور بستی والے لوگ، وہ محلہ کاؤنٹی شہر جو بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے شہر ایسے ہوتے ہیں کہ شہر محلہ اور شہر ایک ہی ہو جاتے ہیں، ایک مسجد رہتی، چھوٹا سا علاقہ رہتا، تو بڑے بڑے شہر رہتے تو اپنا محلہ اپنا، یہ آپ کا دائرہ ہے۔ ایک شادی شدہ اگر خاتون ہو تو اس کے لیے والدین نہیں آئیں گے، پہلے اس کا آپ شوہر آ جائیں گا، ریپلیس ہو جائیں گے، جیسے یہاں دعوت میں والدین سے پوچھنا ہے، ان سے مدد لیں، ان کی اجازت، یہاں شوہر آ جائیں گا۔ شوہر آ گیا، شوہر کے بعد اس کے گھر والے، شوہر کے گھر والے اب جہاں رہتی ہو، اس کے بعد اس کا میکا، مطلب وہاں جو کام چل رہا تھا جو کرتے آئی وہاں سے ہی آپ شروع کیا تو وہاں بھی کریں گے نا، اس کے نزدیک وہاں، پھر اس کے بعد اس کے دیگر رشتہ دار جو میکے سے ریلیٹڈ ہے، ابھی شوہر کے گھر والے تو ہو گئے ماشاءاللہ، کیا اس کا بستی، محلہ اور شہر، یہ اس کا دائرے کار شروع ہوگا کام کا۔ مطلب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا گھر میں کوئی اصلاح نہیں ہو رہی اور پورے سماج میں ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ کوئی بھی آپ سے سوال کریں گے نا آپ کا گھر کا کیا ہے، کیا گھر سے بات میں نہیں بولا پورے خاندان کو سنبھالے، ایٹ لیسٹ اس کی فیملی، تو دیکھیں گے نا لوگ آپ کو۔ اگر میں دعوت کی بات کر رہا ہوں اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ میری اہلیہ میرے ساتھ ہے تو آپ سب ملنا چاہیں گے نا، میں انہوں کیا کیا عمل میں لا رہے ہیں، تو پتا چلا انہوں تو آئی فائی اور شوہر بڑی بات ہے، کوئی بھی دیکھتا ہے چیز، یہ ہو گیا۔ لیکن کو بولیں گے آپ کی بہن، تو میں بولوں گا بہن کا معاملہ ایسا ہے کہ بہن وہی صاحب پہ ڈیپینڈ ہے، تو شاید میرے کنٹرول میں معاملہ نہ ہو، لیکن جو میرے بیوی ہے تو میں اس تک بول سکتا ہوں۔ تو اپنا جو ہے گھر کے اندر بھی ظاہر سے کام ہے، پھر اس کے بعد دائرے کار آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے، یاد رکھیں۔ اب ایک بات جو سوال بھی آیا تھا اور اس جواب، اور دوسری چیز بھی اس کے اندر، عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے، یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی دعوت۔ سمجھو میں نے یا میری والدہ نے کبھی دعوت کا کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے میری تربیت کر دی، کافی ان کے لیے میں سمجھتا ہوں، سمجھ، چونکہ ان کا دائرہ کرتا نا، ایک لمیٹیشن سے ایک عورت، اس لمیٹیشن میں انہوں نے وہ کام کر دیا جو ان کی ذمہ داری تھی۔ اولاد تو عورت کی ڈائریکٹ ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد ہے، جس سے ماں کا مقام زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس کی پرورش میں، ہے نا، تو ڈائریکٹ ہے۔ تو اگر کوئی خاتون صرف بچوں کی اچھی تربیت ہی کر دے تو یہ خود دعوت ہے کہ اتنے اچھے انڈیویجولز، سماج کو اتنے اچھے لوگ اس نے دے دی، جو سماج کو، چلو کچھ خیر کا کام نہیں کیا انہوں نے لیکن سماج میں شر نہیں پھیلا، اس سے بڑا کیا ہو سکتا کہ ان کے بچے کبھی لڑے نہیں پوری زندگی، ہمیشہ ادب اخلاق میں، یہ خود ایک دعوت ہے۔ تو اب کچھ لوگ ہوتے شادی ہو گیا، پہلے تو بہت دعوت کرتے تھے کام، شادی ہو گئی شوہر کچھ نہیں کرنے دے رہے، تاس نہیں، مت سوچو اس کے بارے میں۔ ابھی آپ کا دعوت کا کیا بولو جس کو بولیں گے جن پہ کی جا رہی مدعو چینج کر دیجئے، باہر والوں سے بچوں پر، باہر والوں سے شوہر پر، یہی آپ کا دائرے کار ہے۔ اس میں تو کوئی روک سکتا ہے آپ کو کہ بہو بیٹے تم اپنے شوہر کو دعوت نہیں دے سکتے، بچوں کو سکھا نہیں سکتے، کوئی نہیں روکے گا آپ، بلکہ آپ نہ کرے تو سوال ہوں گا آپ نے ان میں کیوں نہیں کیا، بہت جانے کی باتیں کرے آپ دنیا بھر میں، ہے نا، تو آپ کا کچھ بھی اگر نہ بچوں کی تربیت بھی ہو جائے آپ سکسیسفل ہیں، کیونکہ امہات المومنین میں سے آپ دیکھیں گے ایسی واقعات نہیں ملتی کہ وہ کہیں سفر کر کے کی دعوت کے لیے، ایسی واقعات نہیں ملتی کہ غیر مسلم علاقوں میں جا کے انہوں نے دعوت دی، نہیں ملتے، لیکن آپ اپنے علاقے کے حد تک میں کہہ رہا ہوں سب کام کر سکتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے اسلام پہ عمل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ان کو اپنے استاد زندگی تحت پھیلاتے رہے، جیسے ان کو موقع جب موقع ملا، بس یہی تو دعوت تھی نا۔
مطلب دعوت کے لیے بچوں کی تربیت بھی دعوت ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر والوں کی اصلاح بھی دعوت ہے. تو آپ اپنے گھر میں آنے والی کام والی سے لے کر جس سے آپ سبزی خرید لے کر، مسلمان نان مسلم ہے تو دعوت، مسلم ہے تو اصلاح، ہے نا. ہر کسی کو بیٹھے بیٹھے یہ مت کرو، یہ کیا کرا کرو، وہ فلاں کرو، بچوں ایسا کرو. اچھا، دعوت کا دائرہ کار بڑھانا ہے، آس پاس کی محلے کے بچوں کو انفلوئنس کرو. آپ کے بچوں کے ذریعے ان بچوں کو بھی اپنے گھر بلاؤ. مطلب آپ جا نہیں سکتے تو آپ کے گھر آنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا. چھوٹے بچوں کو تو پردے کا مسئلہ نہیں. تو دعوت دیکھیے ایک اگر آپ سوچ بنا لے بس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا چلا جائیں گا. لیکن اگر آپ سوچ لیں کہ نہیں دعوت بولے تو خالی وہاں جا کے اجتماع میں بیٹھنا ہے، دعوت بولے تو ان کے ساتھ جا کے کرنا ہے، تو شاید پھر وہ لمیٹڈ اسکوپ میں ہو جائیں گے. بٹ وائڈر اسکوپ اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ جا نہیں سکتے، دوسروں کو آپ بلا سکتے ہیں. یہ بہت اچھی دعوت ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھ، ہم لوگ بھی ہمارے پاس ہمارے گھر پر ہر مہینے 2 مہینے میں بچوں کا فٹ بال میچ رکھتے، پورے محلے کے بچوں کا. اب آؤ، کھانا بھی، فٹ بال میچ بھی کھیلو اوپر، اور ساتھ میں آپ سمجھے نا اپنا کام بھی ہوتا، بچوں سے بات ہو جاتی اسی بہانے. جو لوگ اپنی دعوت سے اتفاق نہیں بھی رکھتے تو بچوں کو گھر بھیجنے، چونکہ آج کل شہر میں جگہ کم ہوتی، پھر فٹ بال فری مل رہا، کھانا رہتا، اس کے بعد آ جاتے لوگ اسی بہانے. گھر والے بھی اپنا کام سمجھ رہے نا. تو نہ جا سکتے تو بلا سکتے ہیں، بلا نہیں سکتے تو جو آتے ان پہ دعوت کرو. تو راستے بہت یاد رکھیے، طریقہ کار لیکن ایک جیسا نہیں آتا. اب خواتین کا طریقہ کیا کار ہوں گا، یاد رکھیے، تذکیر